بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ تحریم کی آخری 3 آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے اندر 2 خیر کی اور 2 شر کی مثالیں ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور یہ چاروں مثالیں خواتین ہی کی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. خیر کی مثالوں سے مراد یہ ہے کہ 2 اچھے نمونے، 2 اچھے ماڈل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی تقلید کی جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے، ان جیسی صفات اپنانے کی کوشش کی جائے. 2 بری مثالیں اس لیے پیش فرماتے ہیں تاکہ ان کی صفات سے بچا جائے اور اللہ کو جو کردار ناپسند ہیں ان کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. تو انسان کی طبیعت ہے کہ انسان اپنی ہی جنس کے لوگوں کو اپنے لیے ماڈل بناتا ہے، ان میں سے جس سے محبت رکھتا ہے، جس کی تقدیس کرتا ہے، جس کا احترام کرتا ہے، اس جیسی صفات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شعوراً یا لا شعوراً وہ ویسا بننے کی صحیح کرتا ہے اور اپنے اندر ویسے ہی اوصاف پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے بھی انسانوں کی اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے آج امت مسلمہ کے سامنے اور اس کی خواتین کے سامنے جو رول ماڈل پیش کیے، جو اقتداء کے لیے نمونے پیش کیے، وہ ایسے ہی بد کردار نمونے ہیں جیسا کہ وہ ہماری عورت کو بنانا چاہتے ہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ملالہ کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کبھی شرمین عبید کو نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کبھی ثانیہ مرزا کو نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ وہ بد کردار اور بدعقیدہ قسم کی خواتین ہیں کہ جن کو خاتون کہنا بھی نہیں چاہیے، جن کو وہ نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں سمت کی خواتین کے لیے، اور ان کو ہیرو بنا بنا کے سامنے لے کے آتے ہیں. اس کے برعکس قرآن انسان کی اسی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے اور خواتین کی اسی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے ان کو خود خواتین میں سے مثالیں دیتا ہے. اور یہ اللہ کی کمال شفقت و محبت ہے اپنی بندیوں کے اوپر کہ ویسے تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ مذکر کو بھی جب مخاطب کیا جائے یا مذکر کے صیغے میں جب بات کی جائے تو اس میں مؤنث کا صیغہ خود بخود شامل سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جائے کہ فلاں قوم کے لوگ بہت اچھے ہیں، مرد بہت اچھے ہیں، تو اس سے خود بخود یہ مراد ہوتی ہے کہ خواتین بھی اس کی بہت اچھی ہیں، مطلب اس کے ضمن میں خود بخود یہ مفہوم شامل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کی بہت ساری آیات میں جہاں پہ انسان سے جو صفات مطلوب ہیں ان کا ذکر ہے، یا جہاں کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت ہے، تو وہاں پہ مذکر کے صیغے کے اندر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ضمناً خواتین بھی مقصود ہوتی ہیں. لیکن اس نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بالخصوص خواتین کو خواتین میں سے ہی مثالیں دیں اور ان کے سامنے یہ دونوں طرح کے کردار اچھے اور برے رکھے، اور اسی لیے رکھے تاکہ وہ زیادہ دلوں کے اوپر اثر چھوڑے اور
خواتین کو براہ راست اپنے سے خطاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محسوس ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی بندیوں کی شفقت ہے، اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ ان کی تربیت کی، اللہ ان کو سنوارنے کی، اللہ ان کو اپنے قریب لانے کی راہیں خود ان کو بتلاتے ہیں، خود سجھاتے ہیں، خود انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں. تو جو مثالیں یہاں پہ دیں، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے کافروں کے لیے یعنی ان کی عبرت کے لیے دو مثالیں بیان کی. اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد صرف کافر نہیں ہے، اس میں اہل ایمان کی عورتوں کے لیے بھی اور اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے. اور وہ سبق یہ ہے، کافروں کے لیے تو یہ عبرت ہے کہ اگر وہ اسی راہ پہ چلتے رہے اور کافر عورتیں اگر اسی راہ پہ چلتی رہیں تو ان کا انجام یہی ہوگا جو ان مثالوں میں بیان ہوا. اور مومن عورتوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کی صفات سے محفوظ فرمائیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ مثال بیان کرتے ہیں کافروں کے لیے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت تھیں یا ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں. تو یہاں پہ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، غالباً علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کے بعد دوبارہ سے ذکر کیا کہ یہ ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی. حالانکہ یہ ذکر نہ بھی ہوتا تو یہ بات تو پہنچ گئی تھی کہ یہ ہم دونوں کے نکاح میں تھی جب ان کو بیوی کہہ دیا گیا. تو کیوں دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا؟ مقصود یہ واضح کرنا تھا کہ ان دونوں حضرات کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے شرف کو، ان کی قدر و منزلت کو، اللہ کے ہاں ان کے اللہ کے دربار میں جو ان کا مقام تھا اس کو واضح کرنے کے لیے دوبارہ سے بات کو صرف ان کے نام کے ذکر کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا کہ یہ ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت تھیں جو دونوں کے دونوں اللہ کے مقرب انبیاء تھے. تو دوسرا اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا مقام ایک انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ یا بندی ہونے کا یا اللہ کا غلام ہونے کا مقام ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے غلام تھے. تو یہ غلامی، اللہ کی غلامی، یہ وہ اشرف ترین مقام ہے جہاں تک کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بس عبدنا ایوب، ہمارے بندے، ہمارے غلام ایوب کا ذکر کرو. تو یہ تذلیل نہیں، یہ شرف ہے جو بتایا جا رہا ہے، یہ عظمت ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی عظمت اللہ کی غلامی کے اندر ہے، انسان کی عظمت اللہ کی عبودیت کے اندر ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے کے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو یہ عظمت کا مقام ہے کہ جس کو انسان اس سے اونچے کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ کا کامل عبد بن جائے. اور انبیاء اس کا بہترین نمونہ تھے، انہوں نے عبودیت کی عملی مثالیں ہمارے لیے چھوڑ دیں. وہ اللہ کے صالح عبد تھے، انہوں نے اللہ کی غلامی کا، بندگی کا حق ادا کیا. تو یہ تصوری فرق ہے مغرب کے دیے ہوئے تصور سے. مغرب آزادی کا نعرہ لگاتا ہے اور وہ آزادی سب سے پہلے اللہ کی غلامی سے آزادی ہے اور عملاً وہ ہر غیر اللہ کی غلامی کا نام ہے. اس کے برعکس اسلام یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انسان ایک سجدہ اللہ کے سامنے کر لے، ایک رب کو کے در پہ اپنے آپ کو جھکا دے تو نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنی ناقص عقل کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، معاشرے کے رسوم و رواج کی، ظاہری رسوم و رواج کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو نہ امریکہ کی دھمکیاں ڈرا پاتی ہیں، نہ اس کو رزق کا کہ کٹ جانے کا خوف ڈرا پاتا ہے، نہ کوئی اور دنیاوی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے دل میں اللہ کے خوف سے بڑھ کے خوف بنا لے یا جما لے. تو پھر اس کی محبتیں بھی اللہ کی محبت کے تابع ہو جاتی ہے، کوئی اور محبت اللہ کی محبت کے تقاضوں پہ غالب نہیں آ پاتی ہے. تو یہ ایک غلامی ہے کہ جس کو انسان، کسی نہ کسی کا تو غلام انسان نے بننا ہوتا ہے. یہ انسان ہے کمزور، اللہ کہتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا، اللہ نے تخلیق کیا، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. ہم نے کسی کے سامنے تو جھکنا ہوتا ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ خالق حقیقی کے سامنے جھک کے ہر باطل معبود کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا ہے یا ہر باطل معبود کے سامنے جھکنا ہے اور بس اللہ ہی کے سامنے نہیں جھکنا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ 2 انبیاء تھے اور یہ اللہ کے مقرب و محبوب بندے تھے اور ان کی عظمت اسی میں تھی کہ یہ عبادنا صالحین،
یہ ہمارے صالح بندے تھے، کہ دونوں کے دونوں ہمارے صالح بندے تھے، صالح غلام تھے، یہ ان کی عظمت تھی۔ تو اس میں ہر بندے اور بندی کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد و محور رکھے، کہ اس نے ہر زندگی کے ہر پہلو کے اندر اللہ کی عبودیت، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات پہ چلنا، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں مغرب کی جو آزادی کا جاہلی نعرہ ہے اس کے اوپر ہم 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں اور اس سے ہم بری ہیں، اور وہ عملاً اللہ سے بغاوت کی طرف ایک دعوت ہے جس کو ہر مسلمان کو شعور کے ساتھ رد کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 عورتیں تھیں جو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں۔ اسی میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ یہ دونوں خواتین کو وہ بہترین مقام یا موقع میسر تھا دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کا جو کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے۔ وہ 2 انبیاء کے عقد میں تھیں، اس سے اونچا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے جو کسی کو میسر آ سکتا ہے، وہ کسی نبی کے نکاح میں ہو، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر وہ اس سے ٹھیک فائدہ اٹھائے تو اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صحبت ہی کافی ہونی چاہیے اس کو پار لگا دینے کے لیے۔ تو اتنے اونچے مقام پہ تھیں کہ جس سے اونچا مقام، جس سے اچھا موقع کسی عورت کو نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ اس خیانت سے کیا مراد ہے؟ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پہ تو اجماع ہے کہ خیانت سے مراد بدکاری نہیں ہے، اس لیے کہ اس امر پہ علماء کا اجماع ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کی عورت بدکاری نہیں کرتی ہے، چاہے وہ کفر کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو، انبیاء کو اس چیز سے محفوظ فرماتے ہیں کہ ان کی زوجیت میں کوئی ایسی خاتون ہو جو بد کردار ہو۔ تو یہ نہیں مراد ہے، اس سے مراد، خیانت سے مراد، جیسا کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، دیگر مفسرین لکھتے ہیں، خیانت سے مراد دین میں خیانت ہے، کہ انہوں نے ان کے دین سے خیانت کی، وہ جو دعوت لے کے اٹھے تھے اس دعوت سے خیانت کی، اور انہوں نے اللہ کے رستے کو چھوڑ کے کفر کا رستہ اختیار کیا۔ اور خیانت اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اس کفر کو ظاہر نہیں کیا بلکہ دل کے اندر کفر رکھا، دل کے اندر چھپا کے رکھتی تھی۔ ان کے شوہروں کو بھی یہ بات نہیں معلوم تھی، ان سے بھی چھپائے رکھا انہوں نے، ان دونوں حضرات سے بھی، کہ ان کے سینے کے اندر یہ کفر چھپا ہوا ہے۔ تو انہوں نے خیانت کی جس راہ پہ، جس دین پہ وہ چل رہے تھے، جس کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے، جس کی خاطر حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال دعوت دیتے رہے، کبھی سرن اور کبھی علانیتاً، گھر گھر جا کے انفرادی طور پہ اور بڑی بڑی مجلسوں میں اجتماعی طور پہ، جس کی خاطر انہوں نے ہر طرح کی تکلیف اور اذیت سہی، جس کی خاطر حضرت لوط علیہ السلام نے پوری قوم کی دشمنی مول لی، لوگ ان کو قتل تک کرنے کے منصوبے بنانے کے لیے گھر کے دروازوں پہ پہنچ گئے۔ تو اس دعوت کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑا، اللہ سے منہ پھیرا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خیانت کی جو مختلف روایات آتی ہیں وہ یہ کہ ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ جو مہمان آیا کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، ان کی خبر دیتی تھی حضرت لوط سے چھپتے چھپتے اپنی قوم کو۔ تو وہ بدکار قوم تھی تو ان کو وہ بتایا کرتی تھی کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، اور اس کے لیے اس نے ان کے ساتھ ایک طرح کا ایک کوڈ طے کیا ہوا تھا کہ جب مہمان آتے تو وہ آگ، اونچی سی آگ جلاتی جس سے خوب دھواں بنتا، جس سے دور تک لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری خاتون کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو وہی حضرت نوح علیہ السلام پہ آیا کرتی تھی، اور جو ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے دین کے کام سے متعلق اور دعوت سے متعلق راز ہوا کرتے تھے، تو وہ آپ سے چھپ چھپ کر جا کر قوم کو وہ ساری باتیں پہنچایا کرتی تھی۔ تو گھر کے راز یا آپ کے کام یا آپ کے جو دعوت تھی اس سے متعلق رازوں کو باہر پہنچایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ خیانت ہے جو انہوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ کی، ان کے دین کے ساتھ کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو یہ دونوں یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء بھی ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے، اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو وہ دونوں انبیاء اللہ کے ہاں اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں عالی ترین مقامات پہ ہوں گے فائز، لیکن ان دونوں کی بیویاں نعوذ باللہ جہنم کے اندر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو بنیادی پیغام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی وہ یہ کہ اگر کوئی رشتہ کام آنا ہو کسی کو بچانے میں،
اور کسی کی زوجیت میں ہونا کام آنا ہو تو اس سے اونچی زوجیت کسی کو میسر نہیں آ سکتی تھی، اور کسی اور کے عقد میں ہونا اس سے زیادہ اونچا مقام نہیں ہو سکتا. لیکن وہ انبیاء بھی اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے جب انہوں نے دین سے وفا کا حق ادا نہ کیا. علماء نے بات لکھی ہے، مفسرین نے، عالم علامہ ابن عاشوری لکھتے ہیں یہ بات کہ خیانت جو ہے وہ وفا کی ضد ہے یا وفا کا بالعکس ہے. تو انہوں نے وفا نہیں نبھائی، اور وفا نہیں نبھانے سے مراد یہ، ویسے تو وہ گھر میں ہوتی تھی، وہ خدمت بھی کرتی تھی، وہ اور کام بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان کے دین سے وفا نہیں نبھائی، اس دعوت سے وفا نہیں نبھائی جو دعوت وہ لوگ لے کر اٹھے تھے. تو محض شوہر کی ذات سے وفا کافی نہیں ہے، بلکہ شوہر کے دین سے وفا، وہ بنیادی رشتہ کہ جو اس عقد کو قائم رکھتا ہے. ورنہ تو نعوذ باللہ اگر ایک عورت دین سے پھر جائے یا مرد دین سے پھر جائے اور دوسرا مسلمان ہو تو وہ رشتہ کٹ جاتا ہے خود بخود ہی، وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے کسی ایک کے دین سے پھر جانے سے. تو یہ دین کا رشتے کے اوپر باقی سارے رشتے کھڑے ہوتے ہیں. سگے رشتے بھی اور قریب ترین کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں جب دین کے رشتے میں سے وفا نہ کی جائے، دین سے کا جو تعلق ہے اس سے وفا نہ کی جائے. تو یہ وفا ہے جو مطلوب ہے، ہر مرد سے بھی مطلوب ہے، ہر خاتون سے بھی مطلوب ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی وفا اور اس کی ولا اور اس کی محبت اور اس کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اور ہر دوسرے رشتے کے اوپر یہ مقدم ہو. جب اس رشتے کی حفاظت ہوگی تو باقی سارے ثمرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور جب اس رشتے سے خیانت ہو گئی، جب اللہ کے دین سے خیانت ہو گئی، تو پھر جس سے بھی وفا نبھاتے رہیں اس وفا نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی دوڑ اپنی اپنی دوڑ ہے، مرد کی اپنی دوڑ ہے، خاتون کی اپنی دوڑ ہے، والد کی اپنی دوڑ ہے اور بچوں کی اپنی دوڑ ہے، بیوی کی اپنی ہے اور شوہر کی اپنی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی فکر کرنی ہے آخرت کی، اور ہر ایک بنیادی طور پہ اپنے عمل کے صلے میں اللہ کی رحمت سے اس نے جنت پانی ہے. اپنے عمل سے ہی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کسی اور کا عمل، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ، اس کا عمل اس کو نفع نہیں دے سکتا اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے اور اللہ کے جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے اندر کوتاہی کرے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ یہ جو فرمایا کہ یہ ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت تھیں، یہ نہیں کہا کہ 2 انبیاء کے تحت تھیں. کیوں یہ پیرایا اختیار کیا، کیوں اس بات کو یوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ 2 انبیاء کے عقد میں تھیں تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ آیات محض جس وقت اتر رہی تھی تو یہ محض امہات المومنین کے لیے اس میں درس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے درس ہے. لیکن کہا نہیں، ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں ہیں، تاکہ قیامت تک جس صالح بندے کی زوجیت میں جو عورت آئے اس کے لیے یہ ایک سبق ہو، اس کے لیے ایک درس ہو، اس کے لیے ایک مثال ہو، اور وہ اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے. تو اس کے اندر کچھ برے صفات کا تذکرہ ان 2 مثالوں میں ہمارے سامنے آیا. ان بری صفات کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان سے بچا سکے، اور ہر خاتون اپنے آپ کو ان صفات سے بچا سکے، اور اللہ کی بندیاں جو ہیں وہ ان بری صفات سے بچتے بچتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی مستحق بن سکیں. تو اس میں سب سے پہلی صفت ہم نے کہا کہ دین سے بے وفائی کرنا، اللہ کے دین کی جو دعوت ہے اس سے بے وفائی کرنا، اس سے نعوذ باللہ پھر جانا. اور دوسری چیز یہ کہ شوہر کے دین کے کاموں میں مطلوب تو یہ ہے کہ عورت اس کی معاون بنے، اس کے دست و بازو بنے، اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، اس کو تقویت بخشنے کا ذریعہ بنے. جس نے یہ کیا تو اس سے بڑی خیر و بھلائی کا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے یہ دروازہ بند کیا اور اس نے بالعکس اپنے شوہر کی کمزوری کا ذریعہ بنی، دین کے کاموں میں معاونت کی بجائے اس کو اس نے کمزور کیا، تو یہ بھی وہ بری صفت ہے کہ جس کا یہاں پر ذکر آیا، جس سے اپنے آپ کو ہر خاتون نے بچانا ہے. اسی طرح گھر کے رازوں کو، اور بالخصوص وہ راز کے جو کام سے متعلق راز ہوں، جو دین کی دعوت سے متعلق راز ہوں، یا مجاہدین کے پس منظر میں بات کریں تو جہاد سے متعلق راز ہوں، ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی ایسی صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پہلی جو 2 مثالیں یہاں پر پیش کی گئیں، یہ ان کا کہہ لیں خلاصہ ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو ہر خاتون بچانے کی کوشش کرے. دوسری مثال 2 خیر کی مثالیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ اہل ایمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں. اللہ اہل ایمان کی ہمتیں بڑھانے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے، اور اہل ایمان خواتین کو کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کرنے کے لیے پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور پھر آخری آیت میں اس سے اگلی مثال اللہ بیان فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں امرأۃ فرعون کی بیوی کی. تو فرعون کی بیوی سے مراد حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں.
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا لے، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمل من الرجال کثیر، رجال میں سے مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل گزرے، بہت سے لوگ کمال کے درجے تک پہنچے، ولم یکمل من النساء، اور جبکہ عورتوں میں سے کوئی بھی کامل نہیں گزری سوائے 3 خواتین کے، بعض روایات میں آتا ہے بعض میں 2 کا ذکر آتا ہے، الا مریم بنت عمران، سوائے مریم بنت عمران کے علیہ السلام، وآسیہ بنت مزاحم، اور آسیہ بنت مزاحم کے علیہ السلام، اور خدیجہ بنت خویلد، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد ام المومنین رضی اللہ عنہا کے۔ تو یہ 3 خواتین کا مثال آتی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کی مثال رضی اللہ عنہا، عائشہ کی فضیلت باقی خواتین پہ اسی طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت سب کھانوں میں، جس طرح کھانوں کی سردار سرید ہے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین تمام خواتین کے اوپر اسی طرح کی فضیلت رکھتی ہیں۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کا ذکر اس حدیث میں بھی آتا ہے، دیگر بھی روایات ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، دیگر روایات ہیں کہ جس کے اندر آپ کی تعریف آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ آخرت کا بھی بیان کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو آپ نے دین پہ ثبات و استقامت دکھائی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسی طرح مفسرین نے بہت سی روایات ذکر کی، حضرت آسیہ کی کہانی کہ آپ کا کیا تعلق تھا، آپ کس آزمائش سے گزری، تو وہ ساری بیان کی، اور اسی لیے علامہ قرطبی یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ، علامہ آلوسی بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ کو جو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا وہ اس پہلو سے پیش کیا گیا کہ آپ نے دین پہ صبر کیا اور دین کے رستے میں آنے والی آزمائشوں کو آپ نے برداشت کیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجیت میں تھی۔ کون فرعون؟ وہ فرعون کے جس کے تکبر کو، جس کے کفر کو، جس کی اللہ سے سرکشی کو ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ آج بھی جب ہم نے کسی کی برائی بیان کرنی ہو، کسی کی شناعت بیان کرنی ہو، تو ہم اس وقت کفر کے سرداروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فرعون ہے، تو اس فرعون کی زوجیت میں تھیں۔ اس سے بری ظاہری بات ہے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں کوئی عورت پھنس جائے، اس سے بری زوجیت نہیں ہو سکتی، اس سے برے کیفیت میں کوئی عورت نہیں مبتلا ہو سکتی۔ تو ایسے شخص کے عقد میں اور ایسے شخص کے نکاح میں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کی عورتوں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ تمہارے لیے اتباع کرنے کے لیے اگر کسی کو سامنے رکھنا ہے تو وہ ان کو سامنے رکھو جو اتنے نامساعد حالات میں، اتنے مشکل حالات میں بھی جنہوں نے دین کو دانتوں سے تھامے رکھا۔ حضرت آسیہ جب ایمان لے کے آتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ، تو حضرت آسیہ کو فرعون نکلتا ہے اور نکل کے اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، آسیہ کے بارے میں؟ تو ان کے درباری جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا، تو تعریف کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے، اور پھر وہ ان کو طلب کرتا ہے اور ان کو مختلف روایات میں مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں جس سے وہ ان کو عذاب دیتا ہے، جس سے وہ ان پہ تشدد کرتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ باندھ کے ان کو 4 کیلوں سے ایک گرم تپتی زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور دھوپ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جس سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ گرمی سے جھلس کر خراب ہوتا ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ اسی طرح باندھ کر ان کی کمر کے اوپر چکی رکھ دی جاتی ہے، بعض میں آتا ہے کہ اس طرح باندھ کر ان کے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی ہے جس سے وہ تڑپ کر بالآخر شہید ہوتی ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو ان کے اوپر توڑا جاتا ہے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اور آپ کیا فرماتی ہیں؟ یہ جو آیا، علامہ آلوسی یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے؟ تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ صرف دعا نہیں تھی، یہ فرعون کو ایک چیلنج تھا۔ فرعون نے کہا، دھمکی دی کہ میں تجھے ان محلات سے نکالوں گا، یہ جو بڑے بڑے بنگلے اور گھر ہیں اس سب سے تو محروم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس سے منہ پھیرا، جیسا کہ ساحروں نے فرعون کی دھمکی پہ منہ پھیرا تھا اور کہا تھا، جب فرعون نے کہا تمہیں قتل کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ فقدی ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے، مار سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کو ختم کر دے، باقی آخرت جو ہے وہ تیرے بس میں نہیں ہے، اس میں اللہ نے ہمیں جو دینا ہے وہ اللہ دے گا۔ تو آپ کو بھی جب دھمکی دی کہ یہ محلات چھن جائیں گے، یہ بنگلے چھن جائیں گے، یہ گھر چھن جائیں گے، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی طرف منہ پھیر کے فرمایا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے ان دنیا کے گھروں سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے آخرت میں اپنے قریب ایک گھر، اپنے عرش کے سائے میں، اپنے قربت میں ایک گھر نصیب فرما دے۔ تو
یہ ایک چیلنج بھی تھا، اور یہ اللہ سے قربت کی ایک اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس کے الفاظ پہ جس کو عربی کا لطف آتا ہو وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اسے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر، تو اس کو کسی اور الفاظ میں یا کسی اور لغت میں شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو آپ کو لٹایا گیا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے سینے پہ چٹان رکھنے لگا تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اس کے بعد دو مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کے صلے میں اسی وقت آپ کے سامنے آسمان پہ ایک کھڑکی سی کھلی اور اللہ نے آپ کو دکھایا جنت میں آپ کا گھر، اور اس کو دیکھ کے آپ کے سینے کو تسکین ملی اور وہ آزمائش سہنا سہل ہو گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت جب اس نے چٹان رکھ رہا تھا تو اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی. وہ چٹان جب اس نے رکھی تو وہ پہلے ہی ان کی روح قبض ہو چکی تھی. اللہ نے ان کو سخت آزمائش سے بچا لیا اور وہ فوت ہو گئی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اپنا وعدہ ہے وہ پورا فرمانا ہے. تو یہ وہ عالی کردار ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خواتین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جس کو بالخصوص جہاد کی راہ پہ چلنے والی خواتین کو سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگوں نے کیسی کیسی آزمائشیں کاٹی ہیں، کیسی کیسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے کیا کچھ نہیں قربان کیا ہے. فرعون کی زوجیت سے زیادہ بری جگہ نہیں ہو سکتی، اس کے محلات سے زیادہ عیش کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا، وہاں جو دولت اور جو راحت میسر تھی اس سے زیادہ کوئی راحت میسر نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر. تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے جب اس کے فرعون کے لشکروں کا، تو قرآن بھی اس کا ذکر یوں نہیں کرتا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا کوئی بادشاہ تھا، بلکہ فرعون ذی الاوتاد کہتا ہے. ایسا فرعون کہ جس کی جو میخوں والا تھا، یعنی وہ جدھر جاتا تھا اس کے لشکروں کے لشکر یوں پھیل جاتے تھے، ہر جگہ میخیں ٹھوکنے اور خیمے کھڑے کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. ایسے بڑے بڑے لشکر تھے کہ پوری پوری زمین کو وہ لپیٹ لیا کرتے تھے. تو اتنے بڑے بادشاہ کہ جس کے عملاً جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یا جو یہ عزم کرتا تھا کہ میں نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رہنے دینا ہے اور مردوں کو قتل کرنا ہے، یعنی اتنا مکمل کنٹرول اور گرفت تھا جس کے پاس. تو ایسے بادشاہ جس کے سامنے پوری قوم جھکتی اور ڈرتی تھی، اس کی زوجیت میں اگر دنیاوی پیمانوں سے دیکھیں تو جو سکون وہاں میسر ہونا چاہیے، جو راحت وہاں میسر ہونی چاہیے، کیوں کوئی عورت اس کو چھوڑے؟ لیکن یہ ایمان چیز ایسی ہے کہ جب سینے کے اندر اتر جاتی ہے تو انسان اس کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو حضرت عائشہ نے مثال قائم کی، صبر کی مثال ہمارے لیے چھوڑی، اور ہر خاتون کے لیے مثال چھوڑی کہ ابھی کیا گزرا. چھوٹی چھوٹی تکالیف ہوتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، دعوت اللہ کے راستے میں اپنی بندیوں کے اوپر ڈالتے ہیں. چھوٹی چھوٹی تکالیف، اور وہ بھی اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو مزید نکھارنے کے لیے ڈالتے ہیں. کون ہے کہ جس کو یوں باندھ باندھ کے مارا گیا ہو؟ کون ہے جس کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے ہوں؟ کون ہے کہ جس کو اس کی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی یوں کوشش کی گئی ہو؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان ان مثالوں کو سامنے رکھے تو جو چھوٹی چھوٹی تکالیف بھی آتی ہیں ان کو بھی سہنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے کے اندر جمنے کا عزم مزید دوبالا ہو جاتا ہے، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت بخشتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے صبر کو مثال کے طور پہ سامنے رکھا. دوسرا ان کے اللہ کی طرف رجوع، کہ اس تکلیف کے عالم میں انہوں نے فرعون سے سوال نہیں کیا، انہوں نے کسی انسان سے سوال نہیں کیا، انہوں نے سیدھا اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے دل کی گہرائی سے دعا مانگی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. تو یہ اللہ سے رجوع کے معاملوں میں بھی آپ ایک مثال ہیں، اور ہر خاتون کو اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں، اپنے غموں میں، اپنی تکلیفوں میں، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹا کرے، اللہ سے سوال کیا کرے، اللہ سے قریب ہوا کرے. تو یہ زاری، یہ عاجزی، یہ دعائیں، یہ سوال، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے. سوال نہ کرنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ ایسے بادشاہ ہیں کہ دنیا کے بادشاہ سوال کرنے پہ نالاں ہوتے ہیں زیادہ. اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو سوال نہ کرنے کے اوپر نالاں ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ اس سے مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے. دعا کو خود اللہ نے ایک عبادت، ہم اپنی ضرورت سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے خود اس مانگنے کو ایک عبادت قرار دے دیا، خود اس مانگنے کے اوپر اجر رکھ دیا. حالانکہ مانگ ہم اپنی ضرورت رہے ہوتے ہیں، آخرت مانگ رہے ہوں وہ بھی اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوں وہ بھی اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا. تو کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کو ایک عبادت اور نہایت افضل عبادت، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، اس کو عبادت کا مغز سمجھ کر تفصیل سے اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنی چاہیے. تو بعض اوقات ہم اس دعا کی یا اس عبادت کی اہمیت کو بھول بھی جاتے ہیں اور اپنی تدبیروں پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنی صلاحیتوں کے اوپر ناز کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور مانگا اس احساس کے ساتھ جائے
کہ ہماری ہر تدبیر بے اثر ہے اللہ کے اذن کے بغیر، اور ہم عاجز اور کمزور ہیں. ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہماری صلاحیتیں، ہمارا تجربہ، سب کچھ بالکل ناقص سا ہے. اور کتنی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے، بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ اٹھے ہیں، بڑی بڑی تحریکات اٹھی ہیں، ان کے قائدین اٹھے ہیں، انہوں نے ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد کھلی کہ وہ جس راہ پر چلا رہے تھے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ایسی بڑی بڑی حماقتیں کی کہ بعد میں آنے والے ان پر ہنستے رہے. تو اپنے اوپر اعتماد انسان کو ڈبو دیتا ہے. انسان اللہ کے سامنے جھکے اور اپنی ہر تدبیر بھی اللہ کی مدد سے کرتا ہو، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہو. تو یہ دوسری صفت ہے حضرت آسیہ کی کہ جس کو سامنے رکھنا چاہیے اور جس کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری صفت یہ کہ آپ نے دعا کی، پہلی دعا آپ کی یہ تھی کہ اللہ جنت میں اپنے قریب مجھے گھر دے دے. اللہ ہم سب کو اپنے قریب جنت میں گھر نصیب فرمائے. اور سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور جنت میں آسیہ کو اللہ ایسا گھر دیں گے جو ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا. ایک اتنا محل ہوگا جو پورا ایک موتی تراشا جائے گا، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گھر دیں گے. تو اللہ آپ کی رہائش کے لیے ایسا ایک غیر معمولی گھر وہاں پر تیار فرمائیں گے. تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، ہر ایک اللہ سے مانگے اور ہر ایک اللہ سے یہ سوال کرے، اللہ دیتے ہیں. اور یہ دعا نقل بھی اسی لیے ہوئی تاکہ ہم اس دعا کو مانگا کریں. اور خواتین کے لیے اور بھی زیادہ ترغیب ہے کیونکہ ایک خاتون کے دل سے نکلی دعا ہے. تو اللہ سے تڑپ تڑپ کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اور کسی کا قرب ملے نہ ملے لیکن تو جنت میں اپنے پاس اپنا قرب نصیب فرما دے. تیسری جو صفت آپ کی یہ بتائی گئی کہ ونجنی من، آپ نے یہ دعا کی کہ نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے عمل سے نجات دے. تو یہ ایمان کا ایک لازمہ ہے کہ جب انسان کو ایمان سے محبت ہوتی ہے تو کفر سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے اور کفار سے بھی خود بخود نفرت ہو جاتی ہے. تو ایمان سینے کے اندر آیا تو وہی شوہر جو کل تک محبوب تھا وہ مبغوض ہو گیا. ایمان سینے کے اندر آیا تو خود بخود کفر پہ چلنے والا ہر فرد آپ کو ناپسند ہو گیا. اسی لیے آپ نے اگلی بات کی کیا کی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو آپ نے اپنی اس پوری قوم سے لا تعلقی اختیار کر لی جب انہوں نے دین کے اوپر کفر کو ترجیح دی، ایمان کے اوپر اور اللہ کی اطاعت کے اوپر فرعون کی اطاعت کو ترجیح دی. تو آپ نے ان سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، دل کے اندر اس کی کراہت اتر گئی. تو یہ اگلی صفت ہے کہ جو مطلوب ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہو اور جو اللہ سے بغاوت کرتے ہوں ان کی نفرت اس کے سینے کے اندر ایسی راسخ ہو جائے کہ وہ رشتے جو سگے رشتے ہیں وہ بھی اس کی خاطر قربان کرنے پہ تیار ہو لیکن وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ کر سکتا ہو. تو یہ اگلی صفت ہے جو حضرت آسیہ علیہ السلام کی صفت ہے. اور علماء نے یہ بات لکھی کہ یہ آپ نے فرعون کے عمل سے پہلے خود فرعون سے نجات مانگی، نجینی من فرعون وعملہ، کہ فرعون سے آپ کو کراہت ہو گئی، اتنی نفرت ہو گئی کہ اس کے عمل سے پہلے خود اس مجسم سرکشی اور مجسم کفر ذات سے دوری مانگی، اس سے آزادی مانگی. فرعون کے عمل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ فرعون کے عمل سے اس کا کفر بھی مراد ہے، جو ظلم وہ آپ پہ کر رہا تھا وہ بھی مراد ہے کہ آپ نے ظلم سے نجات مانگی. اور خود وہ چونکہ برائیوں کا ایک سرچشمہ تھا، ایک پوری قوم کو کفر کے رستے پہ چلا رہا تھا، تو ایسے شخص کی صحبت اور قربت میں رہنا بھی آپ کو ناپسند تھا، اس لیے بھی آپ نے اس سے دوری مانگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کی روح قبض فرمائی. تو یہ وہ صفات ہیں کہ جو حضرت آسیہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور جن کو ہر خاتون نے سامنے رکھنا ہے. یہ کہ وہ اللہ کے دین پہ صبر کرنے والی اور استقامت سے اس پہ ڈٹے رہنے والی ہو، چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات اس کو کیوں نہ دیکھنی پڑیں اور کتنا ہی تکالیف اس کو کیوں نہ جھیلنی پڑیں. یہ کہ وہ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اللہ سے رجوع کرنے والی ہو. یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت چاہنے والی ہو، مانگنے والی ہو تڑپ تڑپ کے اللہ سے. اور یہ کہ وہ کفار سے نفرت کرنے والی ہو، ان کے کفر سے نفرت کرنے والی ہو، ان کے برے اعمال سے نفرت کرنے والی ہو اور ایمان کو کفر پہ ترجیح دینے والی اور ایمان کو محبوب رکھنے والی اور صالح اعمال کو محبوب رکھنے والی ہو. یہ وہ صفات ہیں کہ جو آپ کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ وہ مثال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی. تو عمل ایسا ہو، یہ ساری صفات موجود ہوں تو فرعون کی زوجیت میں ہونا بھی انسان کو ضرر نہیں دیتا اور اتنی بری قوم سے تعلق رکھنا بھی انسان کو ضرر نہیں دیتا. اگر وہ اپنے واجب پورے کر رہا ہو، اگر وہ اپنے فرائض کو وہ اللہ کی بندی پوری کر رہی ہو تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اعمال کی وجہ سے بخشش دیتے ہیں، دوسرے کے برے اعمال جو ہیں اس کا اس سے محاسبہ نہیں ہوتا. آخری آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اگلی مثال ہے مریم بنت عمران علیہ السلام کی. تو یہ دو ہم نے کہا شر کی مثالیں تھیں، اس کے بعد دو اب خیر کی مثالیں حضرت آسیہ کی اور حضرت مریم کی.
تو حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی کہ آپ کا نام لے کر ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ بالعموم جہاں ذکر آیا ہے وہاں مریم بنت عمران کہہ کر ذکر آیا ہے، تو اسی لیے آیا تاکہ یہ بات نصارہ پر، عیسائیوں پر واضح کر دی جائے کہ آپ کا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے مریم کی بابت وہ درست نہیں ہے، اور آپ اللہ کی بندی ہیں، اور آپ الوہیت میں یا خدائی میں کسی طور پہ شریک نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تین خداؤں میں سے ایک جو ہیں وہ حضرت مریم ہیں، تو اس عقیدے کی نفی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ کا قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مریم ابنت عمران، اگلی مثال ہے مریم بنت عمران کی، التی احصنت فرجہا، کیا ان کی صفت بتائی کہ وہ کہ جس نے اپنی عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو یہ آپ کی صفت بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور تعارف ہی بنیادی یہ کرایا، اور اس لیے کروایا کہ بنی اسرائیل نے آپ پر تہمت یہی لگائی تھی۔ وہ قوم خود برائیوں، گندگیوں، شہوات میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی قوم کی سب سے پاکیزہ بیٹی کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی کہ اس نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے، اور آج تک ان کی کتابوں کے اندر یہ تہمتیں یہود کے ہاں مذکور ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آگے بڑھ کے اس پاک دامن خاتون کی صفائی بیان کی، یعنی ایسی پاکیزگی تھی کہ صرف دنیا والوں کے سامنے نہیں، جس کی پاکیزگی پہ اللہ گواہی دے دے، جس کے پاک دامن ہونے پہ، جس کی عصمت کے اور عفت کے محفوظ ہونے پہ، سبحان اللہ، اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، اپنی کمزوریاں جانتا ہے، اپنے اعمال کو جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ شیطان نے کب کب اس کو کہاں کہاں پھسلایا، اس کی زندگی میں کتنے موڑ ایسے آئے کہ جہاں پہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو دھوکے دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا والے سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو اپنا حال پتہ ہے، تو لیکن اللہ کبھی کسی کے بارے میں گواہی دے دیں تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ میرا یہ بندہ یا یہ میری بندی پاکیزہ ہے، اور اس نے واقعتاً اپنی عصمت کی حفاظت کر لی، تو اس سے اونچا مقام پاکیزگی کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے آپ کی پاکیزگی کی اور آپ کی عصمت و عفت کے محفوظ ہونے کی گواہی دی، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کے اندر آپ کی پیروی مطلوب ہے، آپ کو ایک ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس فتنے کے دور میں جب کفر کا پورا زور اس کے اوپر ہے کہ جب وہ اپنی عورتوں کو پیروں تلے روند چکے ہیں، ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں اور ان کی عصمتیں پامال کر چکے ہیں، اب وہ ہماری عورت کے پیچھے پڑے ہیں اور اس کے پردے کے پیچھے ہیں، اس کے نقاب کے پیچھے ہیں، اس کی حیا کے پیچھے ہیں، اس کے ایمان کے پیچھے ہیں، اور صبح شام جو ہے وہ آپ کا سارا میڈیا یکسوئی کے ساتھ اور آپ کا نظام تعلیم یکسوئی کے ساتھ اسی ہدف پر کام کر رہا ہے کہ مسلمان خاتون کے سینے سے حیا چھینی جائے، اس کے سینے سے ایمان نوچا جائے، اور اس کو آزادی کا ایک ایسا جھوٹا خواب دکھلایا جائے کہ جو حقیقتاً نفس کی بھی غلامی ہے اور ان بدبختوں کی بھی غلامی ہے کہ جن کا یہ پورا ایجنڈا ہے کہ جو عورت کو گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اس کو اس کے فطری دائرے سے کھینچ کے کسی اور غیر فطری دائرے میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں خود اپنی چھوٹے سے تجربے کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے دور میں بھی، جب ہمارے معاشروں میں دین کمزور ہے، دین پہ عمل کرنے والے کمزور ہیں، جو عفت کسی عورت کی، مسلمان عورت کی عفت اور اس کی عصمت کا جو مقام ہمارے معاشروں کے اندر ہے اور جو احترام عورت کا ہمارے معاشروں کے اندر ہے، وہ اس وقت بھی مغرب کا اس سے کسی طرح بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے تھوڑا سا جو تجربہ بھی فرانس کے اندر رہا، یعنی پاکستان میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی پبلک پلیس پہ، کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں مرد و خواتین کا کسی وجہ سے آپس میں اختلاط ہو یا سامنا ہو، وہاں پہ عورت کو احترام نہ دیا جائے اور عورت کو مردوں والے کام اور بوجھ اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں ایک دفعہ بس میں بیٹھے بیٹھے کچھ خواتین آئیں تو میں نے اپنے، چونکہ ساری زندگی اسی تربیت پہ ہوئی، تو میں جگہ چھوڑ کے کھڑا ہوا تو اس خاتون سمیت ساری بس مجھے گھورنے لگی کہ یہ کس قسم کا احمق آدمی ہے، کس نے جگہ چھوڑ دیا۔ واپس میں شرمندہ ہو کے وہیں پر بیٹھ گیا۔ یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ عورت کوئی ایسی محترم چیز ہے جس کے لیے جگہ چھوڑی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کو کوئی مقام دیا جائے۔ اسی طرح عورت بھاری بھاری بوجھ اٹھا کر جا رہی ہے، بوریاں اٹھا کر جا رہی ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، بوڑھی عورت بھی جا رہی ہے، وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بندہ حرکت میں آئے، کوئی اس کے بوجھ کو اٹھائے۔ یہاں تو چھوٹا سا کسی جگہ ٹائر پنکچر ہو جائے اور عورت گاڑی چلا رہی ہو تو آپ کا سارا معاشرہ جٹ جاتا ہے اس کے ٹائر کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کوئی چھوٹا سا بوجھ اس کا ہو تو سارے لگ جاتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ اس کمزوری کے عالم میں جب دین ہمارے ہاں کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اس دین نے جو عفت و اہمیت دی ہے، اس دین نے جو عزت اور تکریم عورت کو دی ہے، وہ سبحان اللہ، یعنی وہ کسی اور جگہ نہ ملتی ہے نہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ میرا آپ کا کوئی اپنا تیار کردہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنی بندیوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے اس دین میں عورت کی تکریم رکھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ تمہارے لیے نمونہ یہ خاتون ہونی چاہیے کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اس فتنے کے دور میں حفاظت کی، جب اس کی پوری قوم بدکاریوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب پورا بنی اسرائیل گندگیوں کے اندر لتھڑا ہوا تھا، جب ان کے ذہن غلیظ ہو چکے تھے، وہ انبیاء تک کے اوپر یہ گندی تہمتیں لگانے سے نہیں رکتے تھے، نہیں چوکتے تھے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی پاکیزہ خاتون کی مثال دی کہ جس نے اس فتنے میں رہتے رہتے اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اپنے ذہن و قلب کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی شہوت سے دور رکھا۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ جس کی اقتداء کی آج ضرورت ہے، اور مسلمان خواتین کے سامنے یہی چوائس ہے کہ وہ ان اداکاراؤں کو، وہ ان گلوکاراؤں کو، وہ ان کھلاڑیوں کو، وہ ان گھٹیا فاحشہ عورتوں کو اپنے سامنے مثال اور نمونے کے طور پہ رکھنا چاہتی ہیں، یا ان کے نزدیک مثال حضرت عائشہ ہیں، ان کے نزدیک مثال حضرت خدیجہ ہیں، ان کے نزدیک مثال حضرت آسیہ ہیں، ان کے نزدیک مثال حضرت مریم ہے، اللہ کی رحمتیں انصاروں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور اس حفاظت کرنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی روح ان کے اندر پھونکی، اپنی روح میں سے ان کے اندر پھونکا، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مقصود یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پھونکی روح ان کے گریبان میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ ان کو اولاد عطا کی، اور وہ اولاد بھی سبحان اللہ یعنی بغیر کسی مرد کے قربت کے اولاد عطا کی، اور اولاد بھی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہ جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں، اور قرآن میں حضرت عیسیٰ کا جو ذکر آتا ہے اتنی محبت سے، یعنی 2-3 انبیاء ہیں کہ جن کے ذکر کے اوپر انسان ساتھ اشش کر اٹھتا ہے، یعنی بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ایسی محبت اور قربت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی حضرت عیسیٰ کی صورت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ شرف عطا کیا۔ پنگھوڑے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زبان جاری کر دی، اور انہوں نے وہاں پہ چھوٹے بچہ ہوتے ہوئے، پنگھوڑے میں ہوتے ہوئے یہ بول پڑے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا، معجزاتی طور پہ بول پڑے۔ تو ایسی عجیب اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا آپ کو معجزاتی طور پہ، اس پاک دامنی کے نتیجے میں جو آپ اس فتنے کے دور میں رہ کر آپ نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وصدقت، اگلی صفت آپ کی بتاتے ہیں، وصدقت بکلمات ربها، کہ آپ کی دوسری صفت یہ کہ آپ اللہ کے کلمات پر ایمان لے کے آئیں، اللہ کی باتوں پر ایمان لے کے آئیں۔ اللہ کے کلمات، مفسرین لکھتے ہیں، غالباً علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ اللہ کے کلمات 2 طرح کے ہیں، اللہ کے شرعی کلمات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرعی احکامات دیے ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں، ان کا علم بھی حاصل کیا، ان کو اپنی زندگی میں جذب بھی کیا۔ دوسرا اللہ کے تکوینی یا تقدیری احکامات، کہ بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تقدیری طور پہ لکھ دیتے ہیں، اللہ کبھی آزمائش بھیج دیتے ہیں، اللہ کبھی فراخی بھیج دیتے ہیں، اللہ کبھی کسی حال میں رکھتے ہیں، اللہ کبھی کسی حال میں رکھتے ہیں، یہ اللہ کے تقدیری احکامات ہیں، ہم ان احکامات کے سامنے پابند ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں کی تصدیق کی، یعنی اللہ کے شرعی احکامات کو بھی مانا، اور اللہ نے تقدیری اور تکوینی طور پہ ان کو جن جن آزمائشوں سے گزارا، جن جن حالات میں رکھا، اچھے اور برے حالات میں رکھا، وہ اللہ کی قضاء پہ راضی رہیں، اللہ نے کے فیصلوں کے اوپر خوش رہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے اس حالت میں کیوں ڈال دیا، اس حالت میں کیوں ڈال دیا۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کی جو ولادت کا جو پورا عرصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قصہ پڑھیں تو قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے قریب کوئی مرد نہیں پھٹکا اور آپ کی اولاد ہوتی ہے، پوری وہ بدکار قوم نے تہمت لگانی ہی لگانی تھی، انہوں نے لگائی تہمت، تو کسی عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی عفت پر سوال اٹھا دیا جائے، تو وہ سوال اٹھایا گیا، آپ نے اس تکلیف کو سہا۔ پھر کوئی اور آپ کے قریب موجود نہیں تھا کہ جو ولادت کے ایام میں آپ کی مدد کرتا، جو آپ کے کام آتا، جو آپ کی خدمت کرتا، اس پوری تکلیف کو آپ نے سہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ پانی بھی ان کے لیے جاری کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھل بھی ان کے لیے فراہم کر دیے۔ تو طرح طرح کی تکالیف ہیں، تنہائی ہے جس کو آپ نے کاٹا، یہ طرح طرح کی تکالیف ہے جس سے آپ گزری، لیکن آپ اس پر راضی رہیں اور اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کسی وجہ سے بھی دل کے اندر شکایت نہیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی خود گواہی دیتے ہیں کہ میری اس بندی نے میری باتوں کی، میرے کلمات کی، میرے فیصلوں کی تصدیق کر دی، اس نے میری شرعی احکامات کو بھی بجا لائی اور اس کا بھی علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا اس کے اوپر، اور اس نے میرے تقدیری فیصلوں کے سامنے بھی سر جھکا دیا۔
وکتبہ، اور یہی نہیں بلکہ یہ میری کتب پر بھی ایمان لے کے آئی، جو میں نے کتابیں اتاری ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آئی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے علم کا پہلو بنیادی طور پہ، اور آپ کی جو تسلیم تھی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، اس خو کو بیان کیا گیا، اس صفت کو بیان کیا گیا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور آخری صفت آپ کی کیا بتائی؟ اور یہ آپ قانتین میں سے تھیں۔ قانت کہتے ہیں اللہ کے سامنے فرما برداری سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہو، ایسے فرما بردار کو کہ جو کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتا، یا بعض علماء کہتے ہیں المکثرین فی العبادہ، کثرت سے عبادت کرنے والے کو قانت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ صرف دین کا علم رکھتی تھیں، میرے احکامات کا علم رکھتی تھیں، بلکہ اور ان کی تصدیق کرتی تھی، بلکہ ان پہ عمل بھی کرتی تھیں، کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اور ایک عجیب لطیف نقطہ ہے جو علامہ آلوسی یہاں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کانت من القانتات، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قانتات میں سے تھی، کانت عورتوں میں سے تھی، بلکہ کہا کہ آپ قانتین میں سے تھی، مذکر کا صیغہ اختیار کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسی زبردست عبادت کی اور اتنی اس میں اجتہاد اور جہد کی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں، مردوں کی ہمسری اور ہم پلہ آ گئیں اپنی عبادت کے اندر۔ تو حالانکہ عورت کمزور ہوتی ہے اور بہت سے اعتبارات سے اس کی جسم کی کمزوری، اس کی طبعی کمزوری اس کو روک دیتی ہے بعض عبادات سے، اور وہ اس طرح مقابلہ نہیں کر پاتی، اس طرح کی جہد نہیں کر پاتی، لیکن آپ نے مردوں کے برابر اور ان کی ٹکر کی عبادت کی، تو ایسی عبادت کرنے والی تھیں۔ تو یہ تین صفات ہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ آپ کی پاک دامنی اور پاکیزگی، وہ بھی فتنے کے دور میں، گندگیوں اور فحاشی کے طوفان کے درمیان رہتے رہتے، گندی قوم میں رہتے رہتے آپ نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی۔ دوسری یہ چیز کہ آپ نے اللہ کے، آپ علم والی تھیں، دین کا علم حاصل کیا اور اللہ کے شریک احکامات کا بھی علم سیکھا اور اس کو تصدیق کی، اور آپ نے اللہ کے تقدیری فیصلوں کی بھی تصدیق کی اور اس کے سامنے سر جھکایا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ کی قضا پہ راضی رہیں، اور آپ کثرت سے عبادت کرنے والی تھی، اللہ کی فرما بردار بندی تھی۔ تو یہ میری محترم بہنوں، یہ دو مثالیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی، اور بالخصوص خواتین کے لیے بیان کی کہ ان صفات والی خواتین کو اپنے سامنے رکھو، حضرت آسیہ اور حضرت مریم کو اپنے سامنے رکھو، ایسا بننے کی کوشش کرو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو یہ وہ صفات ہیں جس پہ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ پھر کوئی فرعون کی زوجیت میں ہو تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو جنت میں اپنا قرب دے دیتے ہیں، اور یہ صفات نہ ہوں اور اللہ کی ناپسندیدہ صفات خدا نخواستہ پیدا ہو جائیں تو کوئی حضرت نوح، حضرت لوط علیہم السلام کی بھی زوجیت میں ہو تو وہ ان کو نفع نہیں پہنچاتی ہے۔ اور یہاں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ذکر کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ علماء نے لکھا کہ ایک فرعون کی زوجیت میں تھی، شادی شدہ تھیں، اور حضرت مریم کی شادی نہیں تھی، تو اس میں دونوں طرح کی خواتین کے لیے مثال آ گئی، وہ کہ جو بیوہ ہو چکی ہوں اور وہ کہ جو شادی شدہ ہوں، کہ دونوں کے لیے، کہ جن کا شوہر ہو یا جن کا شوہر نہ ہو، دونوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما دی۔ علامہ سعدی غالباً لکھتے ہیں کہ تطیبا لقلوبہن، کہ اس میں بیوہ خواتین کے دلوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے یا ان کے دلوں کو موہنے کے لیے یہ مثال بیان فرمائی حضرت مریم علیہ السلام کی۔ تو یہ دو خیر کی مثالیں ہیں جو سامنے رکھی گئیں، ان کو اپنے سامنے ماڈل کے طور پہ رکھنا، اسوے کے طور پہ رکھنا، قدوے کے طور پہ رکھنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ یہ تین آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ تینوں آیات ایسی ہیں کہ اس کا حق اتنی سی گفتگو میں نہیں ادا ہو سکتا۔ ایک ایک اس میں لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر انسان ٹھہر جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایک زندگی خرچ ہو جائے، وہ ایک صفت اپنے اندر پیدا کرتے کرتے، اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس کے ایک لفظ پہ ٹھہر جائے تو اس ایک بری صفت سے بچتے بچتے اپنے اندر سے بچنے کی خوب پیدا کرتے کرتے زندگی گزر جائے۔ تو ان آیات کو تو اپنی زندگی کا نصاب کے طور پہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر دم ان دو بری مثالوں سے بچنے، ان دو اچھی مثالوں کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے دوڑ اپنی اپنی ہے اس اعتبار سے کہ آخرت میں لقد جئتمونا فرادا، اللہ فرمائیں گے کہ تم اسی طرح تنہا اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو جانا سب نے اکیلے اکیلے ہے، نہ وہاں جماعتوں نے اٹھائے جانا ہے، نہ وہاں قوموں نے اکٹھے اٹھائے جانا ہے، اور نہ حساب کتاب جو ہے وہ خاندانوں کی بنیاد پر اکٹھے ہونا ہے۔ فرد نے اپنا سب سے پہلے اپنا جواب دینا ہے، اور سب سے پہلے اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہی اس کا محاسبہ یا اس کی جزا و سزا کا عمل ہونا ہے۔ تو اسی لیے انبیاء کے گھروں کا حال جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں یہ بتایا
فرمایا کہ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلے کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ انبیاء کے گھروں کا حال ہوا کرتا تھا کہ وہاں مرد خواتین کو اور خواتین مردوں کو پیچھے چھوڑنے کی، نیکیوں میں پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتی تھی. دنیا میں دوڑ نہیں ہوتی تھی، دنیا کے مال و اسباب کی دوڑ نہیں ہوا کرتی تھی، نیکیوں پہ نگاہ ہوتی تھی، تقوی پہ نگاہ ہوتی تھی، کثرت عبادت پر نگاہ ہوتی تھی، ان چیزوں پر نگاہ ہوا کرتی تھی. اس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش ہوتی تھی. تو ہمارے گھروں کا نقشہ ایسا ہی مطلوب ہے کہ وہاں خیر کی دوڑ لگی ہوئی ہو، عبادات کی دوڑ لگی ہوئی ہو، نیکیوں کی دوڑ لگی ہوئی ہو. دیکھا جائے کون زیادہ تلاوت کرتا ہے، دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ زیادہ اللہ کی فرض کردہ نمازیں اور نوافل جو ہے وہ زیادہ ادا کرتا ہے، دیکھا جائے کون اپنے اخلاق میں بہتر ہے، کون دوسروں کے حقوق زیادہ بہتر طور پہ ادا کرتا ہے، کون صبر زیادہ کرتا ہے، کون دین کی خاطر قربانی زیادہ دیتا ہے، کون اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اپنی پسند کے اور اپنی ہوائے نفس کے برخلاف چلتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے راضی رہے. تو یہ ساری دوڑ ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس نے مقابلہ کرنا ہے وہ اس جنت کو پانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے، اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جائے، اس میں ایک دوسرے سے دوڑ لگائے. اور ایک یہ کہ اپنے گھروں کے اندر ہم یہ رنگ زندہ کریں اور یہ رنگ لے کے آئیں کہ وہاں ایک دوسرے سے یہ خیر کے امور میں مسابقت ہو رہی ہو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی صحیح ہو رہی ہو. دوسرا یہ کہ پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی، مرد ہو تو وہ اپنی گھر کی خواتین کی، اپنے بچوں کی، ان کی فکر کرے، خواتین ہو تو وہ اپنے گھر کی خواتین اور مردوں کی، ان کی فکر کریں. اور جو نقشہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کس میں ساتھی ہیں؟ نیکی کے کاموں میں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ وہ آپس میں مل کے معاونت ایک دوسرے کی کرتے کرتے دین کے رستے پہ جو گزار رہے ہوں وقت، اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، غزور آور ہیں، حکمت والے ہیں. تو یہ تعلق ہونا کہ پہلے ہر ایک کی اپنی فکر، اور اسی فکر کا جز یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ایک دوسرے کی نیکیوں کی فکر کرنا، ایک دوسرے کے اعمال کو کمزور ہوتے دیکھ کر غم کھانا. وفا سب سے پہلے ایک دوسرے کی ذات سے پہلے اللہ سے وفا نبھانا، ایک دوسرے کی محبتوں سے پہلے اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا. تو کیا فائدہ ایسے رشتوں کا کہ جس میں آپس کی محبتیں بہت مضبوط ہوں لیکن اللہ کے احکامات اس گھر میں ٹوٹ رہے ہوں، نمازیں خراب ہو رہی ہوں، اعمال ٹوٹ رہے ہوں، اور ایک دوسرے پہ اس پہ کوئی ناراضگی نہ بنتی ہو، کوئی روکنے والا نہ ہوتا ہو، بچے بگڑ رہے ہوں اس پہ کوئی روکنے والا نہ ہوتا ہو، میاں بیوی کو نہ ٹوکتی ہو، بیوی شوہر کو توجہ نہ دلاتی ہو. یہ گھر جو ہے اللہ کو نہیں مطلوب ہے. ایسا گھر مطلوب ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر، ہم کمزور ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا سہارا چاہیے. اور دین کے اس رستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، خود ہمارے نفس کے اندر کمزوریاں اتنی ساری ہیں، نفس کو سے لڑنا خود ایک اچھی خاصی بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو ان ساروں کے اندر ایک دوسرے کا سہارا ہو، تواصو بالحق ہو، تواصو بالصبر ہو، ایک دوسرے کو نصیحت ہوتی ہو تو رستہ کٹ جائے گا. تو اس کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا دست و بازو بنا جائے، نیکی میں دست و بازو بنا جائے، نیک اعمال میں دست و بازو بنا جائے. جب ایک ڈھیلا پڑ رہا ہو دوسرا تھام لے، جب دوسرا ڈھیلا پڑ رہا ہو پہلا تھام لے، اور ایک دوسرے کو تحریر اور توجہ دلاتے دلاتے یہ زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی، جنتوں میں بھی اپنے قریب محلات میں اکٹھا فرمائیں گے. لیکن اگر اس میں کمزوری رہ جائے تو دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خطرناک آیت سورہ حدید کی، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کمزوریوں کی بنا پہ رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے ایک طرف عذاب ہوگا اور ایک طرف رحمت ہوگی. تو جو عذاب والی طرف رہ جائیں گے وہی جو اکٹھے ہوتے تھے دنیا میں، وہ کہیں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ وہاں سے پکار کے دیوار کے دوسرے پار لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ہی ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہاں سے پھر وہ پکارنا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا. وہ عذاب کی طرف کھڑے ہو کے دوسری طرف والوں کو پکار رہے ہوں گے کہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، اکٹھے ہوا کرتے تھے، اکٹھے چلا کرتے تھے، اکٹھے جیا مرا کرتے تھے، تو کیوں علیحدہ ہو گئے، آج یہ دوریاں کیسی؟ تو آگے سے ٹکا سا جواب ملے گا کہ
بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، کہ کہہ تو صحیح رہے ہو لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم، انتظار کرتے رہے کہ کل عمل کروں گا، پرسوں عمل کروں گا، ترسوں عمل کروں گا، ٹالتے رہے عمل کو یہی کہہ کے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری لمبی لمبی تمناؤں نے دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ تو وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، اکٹھے چلنے والے، اکٹھے رہنے والے، وہ سگے دوست ہوں، وہ سگے رشتے ہوں، کٹ جائیں گے اس بنیاد پہ کہ ایک ایمان کا تقاضے پورا کرتا رہا، دوسرے نے پورا کرتا رہا۔ تو یہ خیر خواہی کوئی خیر خواہی نہ ہوئی کہ جہاں ایک دوسرے کی دنیاوی ضروریات پوری کی جا رہی ہوں لیکن ایک دوسرے کی آخرت کی ضروریات پہ نگاہ نہ ہوتی ہو، ایک دوسرے کے دین پہ نگاہ نہ ہوتی ہو۔ تو سب سے پہلے اس کی فکر کریں، سب سے بڑی وفا یہ ہے، سب سے بڑا محبت کا اور آپس کے رشتوں کی مضبوطی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگ سے بچانے والے اور ایک دوسرے کو جنتوں میں لے جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علیہ وسلم۔